سکون اعمال مسجد کے ساتھ آسان ایکویشن ہے. اعمال میں 5 لفظ ہیں، الف عین میم الف لام. یہ 3 چیزیں مال، میم الف لام مال، الف عین نکال دو مال بچا. صحابہ کو اللہ نے اتنا الف اور عین پہ مال دیا تھا کہ پورے مدینہ میں زکوٰۃ لینے والا کوئی آدمی نہیں تھا. آج ہم طواف کرتے ہیں، اللہ معاف کرے، کہنا نہیں چاہیے، ہم جیبیں بچاتے ہیں کوئی چوری نہ کر لے. کتنی چوریاں طواف میں ہوتی ہیں میرے پیاروں، باہر کیا ہو رہا ہوگا نا. یہ تو مقدس ترین جگہ ہے. میں نے مقدس ترین جگہ پہ 3 لڑکوں کو پاکستانیوں کو فلم دیکھتے ہوئے دیکھا. فلم، میں نے کہا شرم کرو، اللہ کے گھر میں فلم دیکھ رہا ہوں نا. میرے پیارے دوستوں، یہ مال مجھے بھی چاہیے. اللہ نے الحمدللہ مجھے ہر لائن کا ہر چیز دی ہے میرے پیاروں. میں نے آج تک تبلیغ کے کام میں کسی کو غریب ہوتے نہیں دیکھا انلیس کہ اس نے خود نہ چاہو. جس صحابی نے ایک گھر چھوڑا اللہ نے اس کو لاکھوں پراپرٹیاں دی. عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ مکہ چھوڑا، اللہ نے ان کو کتنا کچھ دیا میرے پیاروں. دنیا چھوڑنے پہ اللہ نے ان کو اسلام کا امیر ترین آدمی بنا دیا. مال کوئی مسئلہ نہیں ہے. الف عین کو ٹھیک کر لیں، الف اللہ کے ساتھ اپنے تعلق کو ٹھیک کر لیں. حدیث میں آتا ہے جو اللہ سے اپنے معاملوں کو ٹھیک کرتا ہے تمام مخلوق سے اللہ اس کے معاملوں کو ٹھیک کر دیتا ہے. ہمارا معاملہ اللہ سے ٹھیک نہیں ہے. اگر ہمارا معاملہ اللہ سے ٹھیک ہو نا تو جیسے ہم کہیں اللہ آپ بڑے ہیں تو ہمیں دنیا غائب ہو جائے اللہ سامنے آ جائے. آج ہم کہتے ہیں اللہ اکبر، اللہ غائب ہو دنیا سامنے آ جاتی ہے. یہ تھرمامیٹر ہے کہ میرا اللہ سے تعلق ٹھیک ہے. یہاں کوئی DIG ایس ایچ او SP بلا لے اور ہمیں ادھر ادھر دیکھیں تو وہ کیا کرے گا. آج ہمارا اللہ سے تعلق ٹھیک نہیں ہے، اس لیے تو نماز سے کام ہی نہیں بن رہے. اللہ تو ایمان والوں کے دوست ہوتے ہیں. آج ہماری اللہ سے کیا دوستی ہے؟ کچھ بھی اللہ سے نہیں کرا سکتے، مخلوق سے مانگتے ہیں جا کے. حضور فرمایا ابن عباس جب بھی سوال کرنا صرف اللہ سے کرنا. آج ہم ساری دنیا سے سوال کر رہے ہیں، اللہ سے نہیں. کیوں؟ اللہ سے لینا نہیں آتا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جو مخلوق سے مانگے گا اللہ اس کو بڑا فقیر بنائے گا، اور قسم کھائیے جو صدقہ کرے گا اللہ اس کا مال بڑھائے گا. اللہ سے تعلق ٹھیک کر لیں میرے پیاروں. اللہ وہ دنیا بنائے گا، آخرت ہم سوچ بھی نہیں سکتے. اللہ سے تعلق رہیں گے. جو آج اس ماحول میں اس میں اللہ سے تعلق تھوڑی ٹھیک ہوگا. یہاں نماز پڑھی، وہاں 4 لڑکیاں دیکھی، گیا سارا تعلق. مسئلہ ہے میرے پیاروں. میرے گھر ایک لڑکا آیا، مسجد میں ملا، سعید بھائی آج کل چور ڈاکو بہت آ رہے ہیں ڈیفینس میں، کوئی تعویذ دیں میں لٹکا لوں تاکہ چور نہ آئے، گھر میں لٹکا لوں. میں کہا اگر چور نے 10 تعویذ لٹکائے ہوئے پھر کیا ہوگا؟ تو کہتا کیا کروں؟ میں کہا 3 دفعہ آیت الکرسی پڑھ کے گھر میں دم کرنا، انشاءاللہ چور نہیں آئے گا. اس نے آیت الکرسی پڑھی، صبح آیا سر پھٹا ہوا، ہاتھ ٹیڑھا ہوا. اگر صحیح مروا دیا آپ نے. اور میں نے کہا کیا ہوتا اتنا مارا ہے زندگی میں نہیں کسی نے مارا. ماں گھوسے مکے ٹڈے ڈنڈے داڑ دوڑ، اتنی گالیاں، اتنا ذلیل کیا. میں کہا کیا کہتا آپ نے مروا دیا نا. اب مجھ سے غلطی ہوئی کہ میں نے اسے آپریشن سے بے ہوشی سے پہلے آپریشن کر دیا نا. میں اس کو سمجھاتا، کوئی اس کو پرہیز بتاتا تو میں بھی گھبرا. پھر ایک دم اللہ نے دل میں کہا بھائی کہ بتاؤ کیا ہوا تھا. کہتا ہم گھر گئے سب رات کو، میں نے سب کو کہا بھائی چھوڑ، کل بھی ادھر چوری. تو سعید بھائی نے بڑا اچھے دوائی دی ہے، انشاءاللہ سیٹ ہو جائے گی. تو لیکن ڈاکٹر پرہیز بھی تو بتاتا ہے نا. اب اسے دوائی کھا لی 3 دفعہ آیت الکرسی. میں کہا پھر کیا ہوا؟ کہا بس ہم نے ایک نئی انڈین فلم دیکھی تھی. اب بتاؤ پٹائی تو ہونی چاہیے. ایک طرف فلمیں بھی چل رہی ہیں، ایک طرف آیت الکرسی بھی چل رہی ہے. تو ہمارا معاملہ اللہ سے صحیح نہیں میرے پیارے. اے ابن عباس تو اللہ کے دین کی حفاظت کر، اللہ تیری حفاظت کرے گا. آج مجھے واٹس ایپ آتے ہیں، سعید بھائی آپ تبلیغ والے کیا کر رہے ہیں، اس ملک میں لڑکیوں کے ساتھ یہ ہو رہا ہے، اس ملک میں یہ ہو رہا ہے. بھائی کیوں نہ ہو، اللہ تو حدیث میں آتا ظالم ہے ہی نہیں. رائی کے دانے کے برابر اللہ نے اپنے اوپر ظلم حرام کیا ہے. اللہ ظالم ہو ہی نہیں سکتا. اللہ چھوٹے ظالم پہ بڑے ظالم کو مسلط کرتا ہے. ان لڑکیوں سے کہا پردے میں آ جاؤ، پردے میں آ جاؤ. ان لڑکیوں سے کہا قرآن کہہ رہا ہے، دیکھو قرآن کی آیت ہے، اے مومن مردوں اپنی نظریں نیچی کرو. 7 عورتوں کو بھی حکم ہے، اے عورتوں تم بھی نظریں نیچی کرو. جنت کی عورتوں کی نشانی بتائیے. یہ حوریں کیا ہوتی ہیں؟ یہ خیمے میں رہنے والی ہوتی ہیں. سورہ رحمان ہے. جنت کی عورتوں کی نشانی بتائیے، یہ نیچی نگاہوں والی ہوتی ہیں. آج تو ہماری لڑکیاں لڑکے سارے اونچی نگاہوں والے. یہ جنت کی نشانیاں تھوڑی ہیں. جس آدمی کی وہاں جنت بنتی ہے اللہ پہلے اس کی دنیا جنت بناتا ہے، اس کا سایہ اتارتا ہے. وہ سکون، وہ محبت، وہ سلامتی، وہ چین، وہ بے خوف زندگی جنت کی اللہ کی قسم اللہ دنیا میں عطا کرتے ہیں. اور ہم نے دیکھا ہے ہزاروں کی دیکھتے ہیں. اور جس کی مرنے کے بعد جہنم بنتی ہے اللہ پہلے اس کی دنیا کو جہنم بناتے ہیں، جس میں سب سے پہلی نشانی اس کے دل کو سکون کو خراب کر دیتے ہیں اور اس کے دل کو خوف سے بھر دیتے ہیں. آج ہمارا